السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 738 ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 22 اور 23، 22 and 23۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک، شر بدترین، الدواب زمین پر چلنے والے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم وہ بہرے ہیں، البکم وہ گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، ولو اور اگر علم جانتا اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم تو وہ انہیں ضرور سنوا دیتا، ولو اور اگر اسمعہم وہ انہیں سنواتا بھی، لتولوا تو وہ ضرور منہ پھیر لیتے، وہم اور وہ معرضون اعراض کرنے والے ہوتے۔ ترجمہ یوں ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیتی و ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ نمبر 2، اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ نمبر 3، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت کی تشریح سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عربی زبان میں دابہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین پر چلتی پھرتی ہو، جیسے گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، بکری ہے، انسان ہے، حشرات الارض ہے، درندے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جس میں اور اسی دابہ کی جمع ہے الدواب، یعنی زمین پر چلنے پھرنے والے جانور، جان رکھنے والے کو جانور کہتے ہیں، جاندار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں گونگے اور بہرے سے مراد وہ لوگ نہیں جو بولنے اور سننے سے معذور ہیں، جن کو ہم گونگا اور بہرا کہتے ہیں، بلکہ یہ مخصوص قسم کے گونگے اور بہرے ہیں جو ناحق بات سنتے ہیں، ناحق بات بولتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو حق بات بول نہیں سکتا، جو حق بات سن نہیں سکتا، جو حق بات سمجھ نہیں سکتا، وہ جو ہے بہرا ہے اور گونگا ہے، ناسمجھ۔ یہ عام بہرے تو بعض مرتبہ کچھ اشارے سے تو سمجھ جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ بہت زیادہ ہی سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ مخصوص قسم کے بہرے اور گونگے ہیں جن میں عقل کا نام و نشان نہیں، انہیں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مگر حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ احمق قسم کے لوگ روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ حق بات کو حقیقی معنی میں سن لیتے تو حق بات کی اتباع کر لیتے، اور اگر حق بات بولتے تو حق بات کو سمجھ لیتے۔ یہ وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق ہی نہیں کرتے، خیر اور شر کے درمیان تمیز ہی نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک ہدایت اور گمراہی میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلام اور فرق میں ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی جہالت اور تعصب کو چھوڑ دیتے تو اس قابل ہوتے کہ وہ حق بات تک پہنچ جاتے۔
حق بات کو سمجھنے کے لیے کان لگا کر سننا اور دل کو اس جانب متوجہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں یہی بات بتائی گئی، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر بھی ہو۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت اس بدترین مخلوق کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، یعنی ان میں حق کی طلب ہے، تو انہیں حق بات سنا دیتا، یعنی انہیں حق بات سننے کی توفیق دے دیتا۔ ان کا سننا عقیدت و عظمت کے ساتھ اگر ہوتا تو اس سننے سے ان کا کچھ فائدہ ہو جاتا، مگر ان لوگوں کی حالت یہ کہ ان میں حق پانے کی طلب اور تڑپ ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سناتے تو ان کے بارے میں یقین یہی ہے کہ وہ منہ موڑ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کان میں پڑنے والی بات مفید اور مؤثر اسی وقت ہوتی ہے جب اس بات کی طرف دل بھی مائل ہو اور دل میں اس بات کو سننے اور سمجھنے کی طلب اور تڑپ ہو، مگر یہ چیز ان کے اندر بالکل ہے ہی نہیں۔ ان کافروں کے اندر صحیح فہم اور سمجھ ہی نہیں ہے اور ان کے ارادے بھی صحیح نہیں ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں خیر اور بھلائی کی طرف رجحان اور میلان ہوتا اور ایمان اور ہدایت کو حاصل کرنے کی استعداد ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سمجھا دیتا اور انہیں اپنے کلام کو تدبر و تفکر کے ساتھ سننے کی توفیق بھی ادا کر دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں خیر کا دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے کان دیے جن سے ہم حق بات کو سن رہے ہیں، ایسی آنکھیں دی جن سے ہم اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ حاصل کر رہے ہیں، ایسی زبان دی جس سے ہم حق بات بول رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اسی کتاب کو پڑھتے رہیں، اس کتاب کو سمجھتے رہیں، اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیں، اس کتاب میں تدبر و تفکر کرتے رہیں، اس کتاب میں غوطہ لگاتے رہیں۔ یہ کتاب وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے والا تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی وسعت، اس کی گہرائی اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔